دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ پاکستان کوئی ایکسیپشن نہیں ہے، یہاں پہ بھی یہ وائرس اپنی تباہی پھیلا رہا ہے۔ اس وائرس سے نپٹنے کے لیے حکومت پاکستان پرائم منسٹر عمران خان کی قیادت میں ایک بڑا کمپریہنسو، ایک جامع روڈ میپ، پلان، اسٹریٹجی کے ساتھ اس کو بڑی کامیابی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ اس کو ہینڈل کیا جا رہا ہے۔ کل پرائم منسٹر صاحب اور ان کے رفقا انہوں نے بڑی تفصیل سے اپنے حکمت عملی جو بھی حکومت کر رہی ہے، ہر فیکٹس اینڈ فگرز اور آنے والے وقت میں اور موجودہ صورتحال میں اپنا لائحہ عمل شیئر کیا عوام کے ساتھ۔ یہ وہ اسٹریٹجی اور یہ وہ پلان ہے جس سے کہ ہم اپنی کمزوریوں اور اپنی اسٹرینتھس دونوں کو استعمال میں لا رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ہمارا ملک جو کہ معاشی طور پہ کافی چیلنجز کا سامنا کر رہا تھا اور کر رہا ہے، باوجود اس کے پرائم منسٹر عمران خان نے ایک بڑا ہی جامع پیکیج 1.2 کھرب روپے جو کہ تقریباً 8 ارب ڈالر بنتے ہیں، اس کا اعلان کیا۔ اس پیکیج کا مقصد بنیادی طور پہ ہر اس سیگمنٹ کا آف سوسائٹی، معاشرے کے اس ہر طبقوں کو ایک سپورٹ، ایک کشن، ایک مدد کے لیے مختص کیا۔ اس کو میں مناسب یہی سمجھوں گا کہ پھر میں دہرا دیتا ہوں، آپ کو معلوم ہے لیکن پھر بھی عوام کی آگاہی کے لیے کہ یہ جو 1.2 کھرب کا جو پیکیج تھا وہ کن کے لیے دیا۔ اس میں ایمرجنسی رسپانس کے لیے 190 ارب روپے رکھے گئے، بزنس اور اکانومی کی سپورٹ کے لیے 480 ارب روپے رکھے گئے، جس میں کہ ایکسپورٹرز کو بھی ریلیف ہے، جس میں کہ جو کسان ہیں خاص طور پہ جو گندم کی فصل سے تعلق رکھتے ہیں، ایس ایم ایز اور ایگریکلچر کے لیے بھی یہ جو 480 ارب روپے ہیں اس میں وہ کیے۔ ریلیف ٹو سٹیزنز یعنی عوام کو ریلیف دینے کے لیے 570 ارب روپے رکھے گئے۔ اس میں اس کا بریک ڈاؤن میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے۔ ڈیلی ویجز یعنی دھاڑی دار مزدور یا ورکر، ان کے لیے 200 ارب روپے رکھے۔ جو ایسے خاندان جو کہ بڑے ولنریبل ہیں، جو کہ استطاعت نہیں رکھتے، ان کے لیے 150 ارب روپے رکھے، اور پیٹرول اور ڈیزل کی مد میں تقریباً 70 ارب روپے کے ریلیف رکھے۔ یوٹیلیٹی سٹورز کو سٹاک کرنے کے لیے 50 ارب روپے رکھے گئے، اور پاور اور یوٹیلیٹی، بجلی اور گیس کی سہولت کے لیے وہ بھی تقریباً 70 ارب روپے رکھے گئے۔ معذرت چاہتا ہوں، پاور اور گیس کے لیے 100 ارب روپے رکھے گئے۔ اسی طرح احساس پروگرام کے ذریعے اب تک 104 ارب روپے کے 85,000 خاندانوں سے زائد میں تقسیم کیے گئے، اور یہ ایک ایسا پروگرام جو کہ بڑے شفاف، غیر سیاسی
کرپشن سے پاک، بڑے ایفیشینٹلی، میرا خیال ہے کہ اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی ہے کہ اس قسم کی کرائسس میں ایک پروگرام کو اس ایفیشنسی کے ساتھ، اس ٹرانسپیرنسی کے ساتھ اور اس ایفیکٹونیس کے ساتھ لوگوں تک پہنچانا جہاں پہ کہ ان کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو، اور ایسا طریقہ کار اختیار کیا گیا جو کہ بڑی کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے۔ دوسری طرف جب یہ وبا آئی تو حکومت نے پہلے دن سے ہی بڑی کلیئرٹی کے ساتھ پرائم منسٹر خان کی جو اسٹریٹجی، جو ان کا پلان، جو ان کی حکمت عملی تھی، وہ بہت واضح تھی پہلے دن سے ہی۔ انہوں نے ایک ایسا پروگرام مرتب دیا جس سے کہ نہ صرف ملک کو اس آفت سے ہٹایا جائے، بچایا جائے۔ دو ادارے، این سی سی اور این سی او سی۔ اب این سی او سی ایک ایسا ادارہ جس میں کہ ملک کے تمام اسٹیک ہولڈرز شامل تھے، ان میں ڈاکٹرز، ان میں جو ایپیڈیمک اسپیشلسٹ، اس میں سیاسی قائدین، پارلیمنٹیرینز اور سارے صوبوں کے چیف منسٹرز سب شامل تھے، تاکہ حکومت اس بات میں کلیئر تھی کہ یہ کسی ایک صرف اکیلی حکومت یا صرف پی ٹی آئی اس سے نہیں لڑ سکتی۔ اور وزیر اعظم عمران خان چونکہ پورے ملک کے وزیر اعظم ہیں، انہوں نے جتنے بھی ہمارے فیڈریٹنگ یونٹس تھے ان کو بالکل ایک آنکھ سے دیکھا، ان کو ایک ہی طرح سے، ان کو جتنے بھی پیکیجز تھے ان میں ان کو مساوی طور پہ ان کو شامل رکھا، اسپتالوں کو اکوپ کیا، جتنی بھی ریلیٹڈ میڈیکل اکوپمنٹ ہے، جس میں کہ ماسک ہیں، جس میں کہ وینٹیلیٹرز ہیں، جس میں کہ اور پی پی ای کی مشینز ہیں، اور اس سے متعلقہ جتنے بھی لوازمات ہیں، وہ سارے صوبوں کو بھیجے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسی جنگ ہے جس سے کہ ہم مل کر ہی شکست دے سکتے ہیں۔ دوسری طرف ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو اپوزیشن ہے، جس میں کہ پاکستان مسلم لیگ نون سر فہرست ہے، کہ انہوں نے پارلیمنٹ کا اجلاس بلوایا۔ ہم بھی خوش تھے کہ جب پارلیمنٹ میں تقاریر ہوں گی اپوزیشن کی طرف سے، گو کہ این سی او سی میں ان کی نمائندگی بھی ہے، پاکستان مسلم لیگ نون کی کوئی کسی پروونس میں حکومت نہیں ہے، لیکن جو پیپلز پارٹی کی حکومت تھی بلوچستان میں، ان سب کو آن بورڈ لیا ہوا تھا۔ ایک پی ایم ایل این نون تھی جو کہ چونکہ کسی میں عوام نے ان کو اس دفعہ یہ موقع نہیں دیا، تو وہ اس پلیٹ فارم سے شاید موجود نہیں تھے، تو ہم نے کہا کہ ان کو ایک چانس دیا جائے کہ یہ بھی آ کے ہم سے شیئر کریں کہ پلان کی بات کرتے ہیں، اسٹریٹجی کی بات کرتے ہیں، تو آ کے ہم سے شیئر کریں، ہمیں تجاویز دیں۔ لیکن ہوا کیا؟ سب سے پہلے تو وہ لوگ جنہوں نے اجلاس بلایا تھا، یعنی کہ لیڈر آف دا اپوزیشن شہباز شریف، وہ غیر موجود تھے، غیر حاضر تھے، اور تقاریر وہی ہوئی جو کہ پریس کانفرنسز کی جاتی ہیں، وہی ان کو دہرایا گیا پارلیمنٹ کی فلور پہ۔ یہ شہباز شریف کا اس اجلاس میں شرکت نہ کرنا اسی بات کی خمازی ہے کہ جو یہ ایلیٹ مائنڈ سیٹ ہے وہ برسر پیکار ہے۔ وہ نہیں سمجھتے تھے کہ ان کی صحت ان کو اجازت دیتی ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں آ کر اپنے آپ کو کسی خطرے میں ڈالیں۔ باقی پاکستان مسلم لیگ نون یا باقی پارلیمنٹیرینز کی لائف اہم نہیں ہے، ان کی اپنی پارٹی کے کئی ایسے
ایم این ایز اور سینیٹرز ہیں جو کہ میں جانتا ہوں کہ جو خود کافی سیریس بیمار ہیں باوجود اس کے وہ آئے. یہ شو کرتا ہے اس پارٹی کا کلچر جو کہ اپنے لیے تو کچھ اور اپنی پارٹی اور عوام کے لیے کچھ. جب بیمار ہوتے ہیں تو فوراً لندن چلے جاتے ہیں. دوسری طرف ایک ہماری لیڈرشپ ہے, پرائم منسٹر عمران خان 30 فٹ سے نیچے گرے, لیکن جانتے ہوئے بھی کہ عمران خان ایک انٹرنیشنل سیلیبریٹی بھی ہے, ساری دنیا ان کو جانتی بھی ہے, ان کے لیے ہر دروازے کھلے ہوتے, ان کے لیے ہر ایک جہاز بھی بھیج سکتا تھا, ان کے لیے ہر چیز تیار ہو سکتی تھی, لیکن انہوں نے اپنے ہی بنائے ہوئے ہاسپٹل میں علاج کرنے کو ترجیح دی. یہ ہوتا ہے ایک لیڈر کا عزم, یہ ہوتا ہے اس کی اپنے عوام کے ساتھ وابستگی, اور اسی قوم کو جس میں کہ وہ رہ رہا ہے اسی پہ ہی انہوں نے مرنا جینا اسی میں رکھا. ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ یا یہ اقتدار میں ہوتے ہیں یا یہ باہر ہوتے ہیں, ان کی ہسٹری آپ کے سامنے ہے, اس میں جانے کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو بہرحال یہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ وہاں پہ ہمیں کچھ ملا نہیں, نہ تجاویز کی صورت میں نہ پلان کی صورت میں. انہوں نے صرف ایک بات کی کہ جی ہم نااہل ہیں. تو اس کے لیے میرا ان سے 2-3 سوالات ہیں. کیا قومی اداروں کو طاقتور بنانا نااہلی ہے؟ کیا احتساب کے عمل کو آگے بڑھانا نااہلی ہے؟ کیا غریبوں کو ریلیف دینا نااہلی ہے؟ اور جو کرپٹ اور نااہل تھے ان کو تو عوام نے 2018 میں ہی مسترد کر دیا تھا, ان کو عوام نے نااہل ثابت کر دیا تھا. اب آتے ہیں 2 وائرسز کا میں نے ذکر کیا تھا, ایک تو کورونا کا, وہ تو ہو گیا. دوسرا جو وائرس ہے جو کہ اس ملک کی یہ جو دوسرا وائرس ہے اس کا ایک خاص جو جسے کہتے ہیں کہ ایک ایڈوانٹیج ہے, وہ یہ ہے کہ اس کا اینٹیڈوٹ یعنی کہ تریاق دریافت ہو چکا ہے, اور اس تریاق کا نام ہے عمران خان. تو اس لیے ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ یہ وہ مرض ہے, یہ وہ وائرس ہے جس کو عمران خان ہی ختم کرے گا. یہ وہ وائرس ہے جو کہ آپ کو, آپ کے ملک کو, عوام کے خون کو چوستا ہے, یہ آپ کے ملک کی بنیادیں کھوکھلی کرتا ہے, اور آپ کے ملک کو قرضوں میں ڈبوتا ہے. اور ان قرضوں کی جو ریفلیکشن ہے, جو اس کا عکس ہے, وہ آپ کو ایون فیلڈ یا اس طرح کی اور کھرب ہا کی جائیدادیں ہیں جو کہ شہباز شریف اینڈ سنز پرائیویٹ لمیٹڈ اس کو ایک سب سے بڑا جو اس کا وہ ہے شیئر ہولڈر ہے اس وائرس کا, وہ یہ ہے. انہوں نے ایک بڑے منظم طریقے سے اس صوبے, اس ملک کے وسائل کو پامال کیا, اور انہوں نے اپنے لیے ایک دوسری دنیا بسائی جس کا کہ پاکستان کے عوام, ان کے غریبوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان کی اگر یہ ملک خدا نہ خواستہ حاکم بدہم اگر یہ ملک اجڑتا ہے تو انہوں نے اپنے لیے دوسری دنیا آباد رکھی ہے جس میں کہ ان کے بھائی, ان کے بیٹے, ان کے بھتیجے, اور یہ خود بھی ابھی واپس جانا چاہتے ہیں, لیکن ایسا ہونے والا نہیں ہے. میں اس دوسری وائرس کی تفصیلات اپنے کولیگ شہزاد اکبر, جس کا کہ یہ ذکر کر بھی چکے ہیں, وہ آپ کو اس کی تفصیلات دیں گے. شکریہ. جی السلام علیکم. میں کوشش کروں گا کہ میں زیادہ آپ کی سمع خراشی نہ کروں. میں کچھ دن پہلے بھی
یہ بڑا خوش ہوئے ہیں اس بات سن کر. کچھ دن پہلے بھی آپ سے تفصیلی میں نے ملاقات کی تھی, تو اس کے بعد ایک فرمائشی پروگرام شروع ہوا